میں شروع یہ کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں ابھی ایسے لگتا ہے کہ ہم کو پتہ نہیں کوئی، میں یا اسپیشلی اپنی بات کروں گا کہ ایسے لگتا ہے کہ ہم کو پتہ نہیں کوئی غلط بات کر رہے ہیں شاید، کہ ایک سول سپر پاور نو چھڈ کے تے دوسرے پاسے ٹر پئیے اور کہیے جناب کہ سانو سول سپر پاور دی لوڑ کوئی نہیں، امریکہ دی لوڑ کوئی نہیں، جبکہ گراؤنڈ ریالٹی ڈفرینٹ ہے اور اس پہ ہمیں کچھ کیا جا سکتا ہے، نہیں کیا جا سکتا، یا وہی ہم میئر سٹیٹمنٹس پہ ہی چلیں گے؟ جنانی صاحب راجا صاحب، ایک تو میں بہت ہی معذرت کے ساتھ یہ کہوں گا کہ یہ والا پرسیپشن کہ ہم نے ایک سول سپر پاور کو، ایک امپورٹنٹ سپر پاور کو چھوڑ کے دوسری جو ایمرجنگ سپر پاور ہے چائنا، اس کے ساتھ سارے ہم نے ایک ہی باسکٹ پہ سارے ایگز ڈال دیے، یہ بالکل غلط پرسیپشن ہے۔ اور میں اس کو بہت ہی فورسفلی اس پرسیپشن کو کریکٹ کرنا چاہوں گا۔ حقیقت یہ ہے کہ چائنا کے ساتھ ہمارے تعلقات بہت اچھے اور مضبوط تعلقات ہیں۔ چائنا نے ہمیشہ پاکستان کی ہر موقع پر مدد کی، نہ صرف ہمارے چائنا کے ساتھ اسٹریٹجک ریلیشن سے بہت پرانے، بلکہ چائنا نے انٹرنیشنل آرگنائزیشنز میں بھی ہمیشہ پاکستان کا ساتھ دیا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ہم نے پچھلے کوئی تقریباً 2013 سے ہم نے اس جو ایک اسٹریٹجک ریلیشن شپ تھا یا ایک ڈیفینس ریلیشن شپ تھا، اس کو ٹرانسفارم کر کے اس کو ایک ملٹی فیسٹڈ ریلیشن شپ بنایا، جس میں اکنامک کنٹینٹ شامل کیا۔ اور 2013 میں مئی 22 کو ہم نے چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور اس کا ایگریمنٹ سائن کیا، اور مجھے اس بات پہ بہت ہی فخر محسوس ہوتا ہے کہ وہ ایگریمنٹ اسلام آباد میں 22 مئی 2013 کو میں نے اور چائنیز فارن منسٹر تھے وہاں پہ، دونوں ممالک کی لیڈرشپ کی موجودگی میں یہ ایگریمنٹ سائن کیا۔ اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر وہ ایک ایسا پوٹینشیل ہے کہ جس میں پاکستان کی جو ایک اکانومی ہے اس کو بہت ہی ٹھیک سمت میں لے جانے کی ایک کوشش تھی۔ اور مجھے ابھی بھی یقین ہے کہ اگر ہم اپنے پیرامیٹرز کو ٹھیک کر لیں اور اپنے اس کو اچھی طریقے سے مینج کریں تو پاکستان واقعی اس اکنامکلی وہ ٹرانسفارم ہو سکتا ہے۔ اب آپ نے بات کی امریکہ کے ساتھ تعلقات کی، تو امریکہ کے ساتھ بھی ہمارے بہت ہی پرانے تعلقات ہیں، لیکن کچھ عرصے سے اس تعلقات میں کچھ فرکشن سی آ گئی تھی، اور اس کی فرکشن کی جو بنیادی وجہ تھی وہ ایک تو افغانستان کا جو تھا، وہاں پر پچھلے 20 سال کے دوران وہاں کی جو صورتحال رہی، جس کے اندر پاکستان کا ایک موقف تھا، امریکی انتظامیہ کا اور وہاں کے جو امریکی فورسز تھیں ان کا دوسرا موقف تھا۔ اور مجھے یہ خوشی ہوئی کہ بہت ہی عرصے کے بعد جو باتیں ہم پہلے کافی عرصے سے کہہ رہے تھے امریکہ سے، کہ وہاں کا جو ایک تو بون اگریمنٹ کے دوران ہم نے کہا تھا کہ طالبان کو اور وہاں کی جو ان کو بھی شامل کیا جانا چاہیے، یا بعد میں ابھی ریسنٹلی 2-3 سال پہلے ہم نے جب یہ کہا کہ ان کے ساتھ ایک سیاسی طور پہ ان کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں، تو امریکہ نے وہ فائنلی ہماری بات سمجھی اور سنی اور اس کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیا۔ تو اس کی وجہ سے ہمارے کچھ اختلافات رہے۔ اب تیسری وجہ جو بنی ہے وہ یہ ہے کہ چائنا کے ساتھ، کہ امریکہ کے اندر چائنا کے خلاف ایک بہت ہی ایک محاذ کھڑا ہوا ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ امریکہ میں ایک نروسنس ہے کہ چائنا جس طریقے سے اکنامکلی اور ملیٹریلی وہ اسٹرانگ ہو رہا ہے، تو اس سے امریکہ کی ایڈمنسٹریشن کو، وہاں کے تھنک ٹینکس کو، وہاں کی جو جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ یہ سمجھتی ہیں کہ شاید ان کی جو ایک گلوبل ایک ہیجمنی تھی اس کو کوئی خطرہ ہے۔ تو اس سے قطع نظر پاکستان کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہمارے چائنا کے ساتھ جو اچھے تعلقات ہیں مضبوط، ان کو مزید مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ امریکہ بھی ایک ملک ہے، ایک اہم ملک ہے، اور جس کا بہت ایک گلوبل انفلوئنس بھی ہے، اور ان کے ساتھ بھی تعلقات کو بہتر کیا جائے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر کوئی دقت پیش نہیں آنی چاہیے، کیونکہ اس قسم کا رول
پاکستان نے پہلے بھی بڑی ہی کامیابی سے ادا کیا، اور آئندہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ وہ پاکستان کی جس طریقے سے اس خطے میں امپورٹنس ہے، افغانستان کی کانٹیکسٹ میں جو امپورٹنس ہے، ایک نیوکلیئر ملک ہونے کے ناطے سے جس قسم کی امپورٹنس ہے، اور دوسرا یہاں پہ جو باقی جو اس پورے ریجن کے اندر جو مسئلے مسائل ہیں اس کو مد نظر دیکھتے ہوئے پاکستان کی اپنی ایک اہمیت ہے جس کو امریکہ کسی بھی صورت میں نظر انداز نہیں کر سکتا۔ لیکن اب یہ تو ایک بات میں تھوڑی سی اور مزید کہنا شروع کہ ہمارے تعلقات 2017 سے خاص طور پہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے آنے کے بعد اس میں کافی سرد مہری آنا شروع ہوئی، لیکن اگر آپ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پچھلے چند مہینوں سے اس میں کافی امپروومنٹ آنا شروع ہوئی ہے۔ اس کا ایک ثبوت یہ ہے کہ پچھلے 2 مہینے میں یہاں پہ 2 اہم کانگریشنل ڈیلیگیشنز پاکستان میں تشریف آئے، اس میں ایک چیئرمین آف دی فارن افیئرز کمیٹی آف دی یو ایس ہاؤس جو کانگریس وہ تشریف لائے، ایک چیئرمین آف دی سب کمیٹی آن ایشیا پیسیفک وہ آئے پاکستان کے اندر، اور اس کے علاوہ ایک سینٹ کی ڈیفنس اپروپریشن کمیٹی کا ایک ڈیلیگیشن پاکستان آیا۔ تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ انہیں امریکن ایڈمنسٹریشن کو، امریکن کانگریس کو ایک احساس اس میں ڈیولپ ہو رہا ہے کہ پاکستان ایک اہم ملک ہے، اور اس کو پاکستان کو آئسولیٹ کرنا، جس طریقے سے پاکستان کو آئسولیٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی امریکہ کے چند حلقوں کی جانب سے، وہ ایک مناسب اسٹریٹجی نہیں تھی۔